کی بارگاہ میں آئے تو نجات کی کشتی میں سوار ہو گیا، اور اگر حسین کی بارگاہ میں آئے تو نجات کی کشتی میں سوار ہو گیا، اور اگر حسین کی بارگاہ سے دور رہا تو نجات کی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ من رکبہا نجا، اور جو سوار ہو گیا، ومن تخلف عنہا فہو غرق، جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا۔ سفینۃ النجاہ نجات کی کشتی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گیا، اس نے نجات پائی، اور جو اس کشتی سے دور رہا وہ غرق ہو گیا۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ آنے والا جو ہے کہاں سے آیا ہو، غریب ہے، امیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، حبشی ہے، عربی ہے، ایشیا کا ہے، افریقہ کا ہے، یورپ کا ہے، کہاں کا بھی ہے، اگر کشتی میں سوار ہو گیا تو اس نے نجات پائی، وہ جہاں سے بھی آیا ہے۔ نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا ان سے یہ نہیں پوچھا گیا تمہارا قبیلہ کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تو اونچے قبیلے کا ہے، تو پست قبیلے کا ہے، تو نوح کا رشتہ دار ہے، تو نوح کا قریبی ہے، یا نوح سے کوئی مطلب نہیں ہے، نوح کے رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یعنی نوح کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، ان سے یہ نہیں پوچھا گیا ہے۔ جو بھی کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، ولیکن نوح کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، اس کو نوح بھی نہیں بچا پائے۔ نوح نے ایک مرتبہ آواز دی، پروردگارا آپ کا وعدہ ہے، پروردگارا آپ کا وعدہ ہے، آپ میرے خاندان کو بچائیں گے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، میں نے تیرے خاندان سے ہی اس کو نکال دیا ہے، میں نے تیرے خاندان سے ہی نکال دیا ہے، نسب سے خارج کر دیا ہے۔ لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے خاندان سے اس کو نکال دیا ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے، یعنی جو عمل پیغمبر انجام دے دے وہ عمل صالح ہے، جس عمل سے پیغمبر روکے وہ غیر صالح ہے، جس عمل سے پیغمبر روکے وہ غیر صالح ہے، لہذا جس عمل سے حسین روکے وہ عمل غیر صالح ہے۔ جو عمل حسین کو پسند ہے وہ عمل صالح ہے۔ اب اگر حسین کو نماز پسند ہے تو عزادار کو بھی نمازی ہونا چاہیے، تو عزادار کو بھی نمازی ہونا چاہیے، تو عمل صالح ہے۔ اور اگر نمازی نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، عمل غیر صالح ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے۔ سفینۃ النجاہ جو نجات کی کشتی ہے اس میں سوار نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا نوح کے بیٹے کو نوح سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ نوح سے محبت تھی؟ کون ایسا بیٹا ہوگا جس کا اپنے باپ سے محبت نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا بیٹا ہوگا جس کا اپنے باپ سے محبت نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے بھائی ایسا کوئی بیٹا نہیں ہوگا جس کا اپنے باپ سے محبت نہیں ہوگی، لیکن اس کا عمل باپ کے عمل سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ جب بیٹا ہو کے پروردگار عالم نے نسل سے نکال دیا ہے تو ہم اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن جو عمل حسین کا ہے وہ ہم میں نہ پایا جائے،
یعنی اگر وہ عمل جس عمل کی حسین دعوت دیتے ہیں یا جو عمل حسین انجام دیتے ہیں ہم اس عمل سے دور ہے تو گویا ہمارا عمل غیر صالح ہے، عمل غیر صالح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نجات کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے ہیں بلکہ حسین سے محبت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا حسین سے ہندو محبت نہیں کرتے؟ بہت سے ایسے ہندو آپ کو ملیں گے جو ہم سے بہترین انداز میں مدح پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں ثنا کرتے ہیں، بہترین انداز میں منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کو بھی محبت ہے۔ سکھوں کو محبت نہیں ہے، ان کو بھی محبت ہے۔ بہت سے ایسی عیسائی ہے جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ان کو بھی محبت ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی محبت ہے۔ لیکن اگر خالی محبت سے کام چلنے والا ہوتا تو پھر نوح کا بیٹا غرق نہ ہوتا۔ اگر خالی محبت سے کام چلنے والا ہوتا۔ عزیزو دوستو، کردار حسینی اپنانا ہے، کردار حسینی اپنانا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عزادار کو پاک کردار ہونا چاہیے، عزادار کو جہالت سے دور ہونا چاہیے۔ اگر عزادار بھی غیروں کی طرح جاہل ہے تو پھر اس کا مطلب عزادار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ایسو کو لے کے آئے تھے جو سب ہر ایک جلتا ہوا چراغ تھا، ہر ایک جلتا ہوا چراغ تھا، ایک ایسا مشعل تھا جو بھی ان کو دیکھتا تھا تو گویا وہ راہ نجات حاصل کرتا تھا۔ آج بھی جب ہم اصحاب حسین کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ خود حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، رسول کے صحابی، باعظمت صحابی، مقدس صحابی، لیکن علی علیہ السلام کے صحابی، باعظمت صحابی، مقدس صحابی، لیکن حسین اپنے صحابیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جیسے مجھے ملے ولی کی میرے نانا کے صحابی باعظمت صحابی تھے لیکن میرے صحابیوں جیسے نہیں تھے۔ اگر ہم ایک سلمان کو ہی دیکھیں گے، سلمان کے بارے میں رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک سلمان کو ہی اگر ہم دیکھیں گے، رسول فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں سے ہیں، باہر سے آیا ہوا ہے، فارس کا رہنے والا ہے، اجمی ہے، عربی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بہت دور سے آیا ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ رسول کے صحابی اتنے باعظمت صحابی کہ رسول نے اس کو اپنے خاندان میں کہا یہ میرے خاندان میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، یعنی ہم اہل بیت میں سے ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہے سلمان۔ اور فرمایا ایمان کے 10 درجے ہے اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے۔ اتنے باعظمت صحابی، اتنے باعظمت صحابی، اور جناب ابو ذر کو جنت کی بشارت دی ہے، کئی ایسے صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی ہے، اور حضرت حذیفہ کو ذو شہادتین کا لقب دیا ہے، یعنی اگر جہاں پر شہادت دینی ہو جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، جہاں پر 2 آدمی شہادت دیں گے، وہاں اگر حذیفہ اکیلے ہوں گے تو وہاں حذیفہ کی شہادت 2 آدمی کے برابر ہے۔ اتنے باعظمت صحابی ہے، لیکن اس کے باوجود حسین فرماتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے۔
نہ میرے بابا کو ملے ایسے صحابی، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، ایسی جلتے ہوئی چراغ ہے. ایک چراغ نہیں بلکہ ایک صحابی، ایک قندیل ہے کہ جہاں رکھے اس کے نور سے پورا عالم منور ہو رہا ہے. آج پورا عالم منور ہے ان 72 کی وجہ سے. آج ہر جگہ اگر کرن ہے، جہاں پر بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ان 72 کے ماننے والے آواز بلند کرتے ہیں، مظلوم کے حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. لہذا حسین کا چاہنے والا عزادار جاہل نہیں ہو سکتا، وہ جاہل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، عزادار ہوگا، عزادار بدعات سے دور ہوگا. میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا اور دوسری مجلس میں بھی بیان کیا تھا، جب مدینے سے حسین چلے تو توحید کا پیغام عام کر رہے تھے، توحید کا پیغام عام کر رہے تھے. کیوں؟ توحید کو ہی خطرہ ہے، ہمیشہ توحید کو خطرہ تھا. طاغوت ہمیشہ توحید سے ہی دور کرنا چاہتا ہے، اور آج کل کا طاغوت اس طاغوت سے بھی خطرناک طاغوت ہے، کیونکہ اس زمانے میں سامنے طاغوت تھا، لیکن آج کے زمانے کا جو طاغوت ہے وہ خود اپنے کو موحد کہلاتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، اور پھر لوگوں کو توحید سے دور کر رہا ہے. آج کا طاغوت اس سے بھی خطرناک طاغوت ہے. لہذا اگر ہم توحید کو چھوڑ دیں تو پھر طاغوت کے بندے بن جائیں گے، پھر ہم طاغوت کے بندے بن جائیں گے. لہذا بدعات سے دور ہونا چاہیے عزادار کو. اس کے بعد عزادار کی روح پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اس میں خباثت نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دل میں کسی کے متعلق کدورت نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، حسد سے پاک ہونا چاہیے، کدورت سے پاک ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کبھی برا نہ سوچے. عزادار کو ایسا ہونا چاہیے. عزادار کا دل ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، صاف و شفاف رہنا چاہیے، اس کے اندر کبھی خباثت نہیں آنا چاہیے، کبھی خباثت نہیں آنا چاہیے، اور ہمیشہ حسن ظن رکھے ہر ایک کے بارے میں کہ میرے سامنے جو شخص ہے اگر کوئی بتائے کہ یہ غلط ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا، حسن ظن کا تقاضا یہ ہے میں نے کبھی اس کے اندر کوئی غلطی نہیں دیکھی، لہذا حسن ظن رکھنا چاہے کہ یہ نیک ہے، مومن ہے. عزادار کو ایسا ہونا چاہیے، عزادار کو ایسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد عزادار کو ہمیشہ مخلص ہونا چاہیے. حسین جن کو اپنے ساتھ لے کے چلے تھے وہ سارے کے سارے مخلص تھے، دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، صرف مخلص تھے. حسین کے ساتھ مخلص تھے، تبھی کہہ رہے تھے 70 بار بھی مارے جائیں تب بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان کو کوئی لالچ نہیں تھی. اگر آپ امام بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے دل میں صرف یہ خلوص ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، نبی کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور ان کی آل کی رضا کے لیے آئے ہیں، ان کی آل کی رضا کے لیے آئے ہیں. کوئی اور ہم سے راضی رہے یا نہ رہے، اگر یہ 3 راضی ہے تو پھر ہمیں کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے. عزادار کو ہمیشہ ہمدرد اور غمخوار ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے، غمخوار ہونا چاہیے. جب بھی کسی کو دیکھے ملے اس کی زبان اور دل الگ نہیں ہونا چاہیے. جو بات زبان پہ ہو وہی بات دل میں بھی ہونا چاہیے. غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایسا رہا ہو، لیکن جب آپ کو پتا چلے یہ بری صفت ہے
ایک مرتبہ جیسے آپ نے ارادہ کیا پروردگارہ میں نے اس بری صفت کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، تو پروردگار عالم جو بری صفت آپ کے اندر تھی، جس کی وجہ سے آپ گنہگار تھے، آپ کے نام اعمال میں جو گناہ تھے، پروردگار عالم آپ کے سارے گناہ کو محو کر دے گا۔ صرف اتنا ارادہ کرے صدق کی دل سے، آج کے بعد میں اس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب بھی کسی کو مصیبت دیکھیں تو سمجھو کہ میری مصیبت ہے، اس کو کام آئے، اس کو کہتے ہیں غمخوار۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے قدمے سکنے دل میں، کم سے کم زبان کے ذریعے سے اس کو تسلی دے دے۔ صلوات پڑھے برشان محمد۔